اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری جو ہے سوال نمبر 58 میں کل تھوڑی سی شروع کی تھی، آج اسی کو انشاءاللہ ادامہ دیتے ہیں سوال نمبر 58 کو۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کوشش کر رہا ہوں ابھی چند دنوں سے کہ آپ کی خدمت میں کائنات کے مولا اور آقا امیر المومنین کی ایک فرمان حدیث جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آج مولا کا فرمان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من سارا الحق کا سوریا، من سارا الحق کا سوریا، جو حق کے ساتھ ٹکرائے گا وہ زمین پر گرے گا۔ کتنا اچھا فرمان ہے مولا کا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی حق کے ساتھ ٹکرائے گا، حق کی ٹکر لے گا، حق کے ساتھ حق کے مقابلے میں آئے گا تو وہ جو ہے گر جائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، آپ عزیز بھائیوں طالب علموں کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جب مثلاً ہم آپ مباحثہ کر رہے ہوں اور دیکھیں کہ مثلاً میرا مباحثی جو ہے وہ حق پر ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یا باہر کے کوئی مسئلہ مسائل ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، میں غلط ہوں، تو وہاں نہ کہیں کہ میں بڑا ہوں اور ڈٹ جائیں، بلکہ اس چھوٹے بچے کی بات کو بھی مان لینا چاہیے، کیونکہ حق کی اتنی پاور ہے کہ وہ بندہ گر جاتا ہے اگر حق کے مقابلے میں آ جائے تو۔ میرے بھائیوں، بحث ہماری سوال نمبر جو ہے 58 میں یہ تھی، میں سوال پڑھ رہا ہوں، فی کم موضع یحذف المبتدا وجوباً، کتنی جگہوں میں مبتدا کو بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ تھا، جس میں 2 مورد پڑے بھی تھے لیکن میں تکرار کر کے آگے نکل جاؤں گا، کہ مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب 5 جگہوں میں، 5 جگہوں میں بطور وجوب مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے۔ پہلی جگہ یہ تھی کہ جب جواب قسم جو ہے وہ مبتدا کا جانشین ہو تو مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے۔ دوسری یہ تھی کہ جب مبتدا کی خبر مصدر ہو اور مبتدا والے لفظ سے ہو، یعنی مبتدا کا لفظ اور مصدر کا لفظ ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی جو مبتدا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے جان، حذف کیا جاتا ہے۔ یہ 2 مورد ہمارے کل کے تھے جو پڑھے تھے۔ ابھی تیسرا مورد اس بحث کا یہ ہے کہ مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے کہاں؟ لا سیما کے بعد، لا سیما کے بعد مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے جب مستثنا جو ہے لا سیما کے ذریعے سے مرفوع ہو۔ یہ شرط ہے، لا سیما کے بعد جو مبتدا ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ جو مستثنا ہے لا سیما کے ذریعے سے مرفوع ہو، یعنی مجرور یا منصوب وغیرہ نہ ہو، کہ بعض جگہ پہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے مستثنا لا سیما کے ذریعے سے۔ جیسے جناب علی مثال دیکھیں، اکرم العلماء ولا سیما زیدن، ٹھیک ہے، لا سیما کے بعد جو زیدن ہے مستثنا، اس کو کیا دیا گا جان؟ رفع دیا ہے۔ یہاں بھی اس لا سیما کے بعد بھی مبتدا معذوف ہے جو کہ ہوا ہے، لا سیما ہوا زیدن ہے۔ پھر جب میں عبارت پڑھوں گا نا تو زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ ابھی یہ ہے کہ مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس کی تیسری جگہ یہ ہے لا سیما کے بعد مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، اور جب مستثنا جو ہے لا سیما کے ذریعے سے کیا ہوگا جان؟ مرفوع ہو۔ یہ مثال تھی اس کی۔ اور چوتھا مورد یہ میرا آقا جان توجہ فرمائیں، نعما اور بیسا کے باب میں جب یہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مخصوص بالمد خبر ہے نہ کہ مبتدا ہے، افعال مد و ضم نہیں تھے، نعما بیسا سا،
وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ باب نعمہ اور بیسا میں جب کہا جائے کہ یہ جو مخصوص بالمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترکیب کرتے ہوئے مخصوص بالمد کو کیا کریں کہ وہ خبر ہے نہ کہ مبتدا ہے، ضروری ہے کہ ہم خبر کے قائل ہو جائیں نہ مبتدا کے، تو اس صورت میں بھی پھر مبتدا جو ہوگا وہ معذوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ نعم الرجل زید، نعمہ فعل مد ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، زید جو ہے مخصوص بالمد ہے، ٹھیک ہے۔ جب مخصوص بالمد ہے تو اس زید کو ہم ترکیب میں کیا مان رہے ہیں؟ خبر ہے۔ اگر خبر ہے تو مبتدا کون ہے آگا جان؟ مبتدا، پھر اس کا مبتدا معذوف مانو گے، کہو گے ہوا زیدن، تو یہ چوتھی جگہ ہو گئی، کیا کہیں گے کہ نعمہ اور بیسا کے باب میں جب اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مخصوص بالمد جو ہے وہ خبر ہے نہ کہ مبتدا ہے، وہاں بھی مبتدا جو ہے وہ پھر حذف ہوتا ہے۔ اور پانچواں مورد یہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر دی جائے نعت مقطوع کے ذریعے سے، جب مبتدا کی خبر ہو نعت، وہ نعت جو اپنے مطبوع سے کٹی ہوئی ہے، کس لیے آئی ہے یہ نعت؟ یا مد کے لیے، یا مذمت کے لیے، یا ترحم کے لیے، تو یہ نعت مقطوع جب خبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مبتدا بھی کیا ہوگا؟ معذوف ہوگا اور واجب ہے۔ یہ جناب علی 3 مورد اور جو تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ ٹوٹل مورد کتنے ہیں مبتدا کو جہاں بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے؟ 5، 2 کل کے تھے اور 3 آج بیان کیے ہیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تو یاد ہے نا، یحذف المبتدا وجوباً فی 5 مواضع، مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب 5 جگہوں میں، 2 پہلے اور یہ تیسرا۔ بعد لا سیما اذا کان المستثنیٰ بہا مرفوعا، لا سیما کے بعد جب مستثنیٰ بہا لا سیما کے ذریعے سے مرفوع ہو، نحو اکرم العلماء ولا سیما زید، اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو، خصوصاً زید کا، ای ہوا زیدن، لا سیما کے بعد جو زیدن ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے جو ہے خبر بننی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے کیا ایک مبتدا معذوف ہے، اے ہوا زیدن ہے۔ فا ما فی لا سیما، لا سیما میں ما کیا آئے گا جان؟ فا ما فی لا سیما، لا سیما میں جو ما ہے اسم موصول، اسم موصول ہے، اور نکرۃ موصوفۃ بالجملۃ، یا ما لا سیما کا نکرہ ہے جو موصوفہ ہے جملہ کے ذریعے سے، جملہ کون سا؟ جو ہوا زیدن ہے، ہوا مبتدا زیدن خبر، وہ اس ما کی کیا بنے گی؟ صفت بن جائے گی۔ والتقدیر، و تقدیر یہ ہے لا سیا الذی ہوا زیدن، لا سیا تو سیا ہو گیا، یہ الذی کہاں سے آیا گا جان؟ کیونکہ لا سیما کا جو ما ہے وہ اس میں موصول ہم نے لیا ہے نا، لا سیما کا ما اس میں موصول ہے، تو یہ تقدیر میں وہی کھول کے دے دیا ہے، لا سیا الذی ہوا زیدن، خصوصاً وہ جو زید ہے، او لا سیا شیء ہوا زیدن، یہ شیء کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ لا سیما کا ما کو جب نکرہ مان لیا، نکرہ، تو اس کی جگہ پہ شیء لگایا ہے، لا سیا شیء ہوا زیدن، ٹھیک ہے، اے لا مثلا، ٹھیک ہے، لا مثلا شیء ہوا زیدن، اس کی مثل کوئی شیء نہیں ہے، ہوا زیدن وہ زید ہے۔ وزید خبر للمبتدا المحذوف، زید خبر ہے مبتدا معذوف کی، مبتدا معذوف ہوا، وزید خبر للمبتدا معذوف ہوا، زید خبر ہے مبتدا معذوف ہوا کے لیے، ٹھیک ہے نا میرا آقا جان؟ تو یہ جو مورد ہے لا سیما کے بعد
بھی مبتدا معذوف ہوا ہے جو کہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ اور اگلا مورد چوتھا یہ بنتا ہے جا کے فی باب نعمہ و بیسا اذا قیلا ان المخصوص خبر لا مبتدا، نعمہ اور بیسا کے باب میں جب کہا جائے ان المخصوص، مخصوص سے مراد کیا ہے؟ مخصوص بالمد۔ جب کہا جائے کہ مخصوص بالمد خبر ہے، ان المخصوص خبر، مخصوص بالمد خبر ہے نہ مبتدا ہے، نہ وہ نعم الرجل زید، تو نعم فعل الرجل فاعل جملہ ہو گیا، زیدن جو ہے یہ مخصوص ہے، اور یہ ہم اگر قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ خبر ہے تو مبتدا کیا ہوگا؟ اے ہوا زیدن، ہوا مبتدا معذوف ہے یہاں۔ نعم الرجل کتنا اچھا مرد ہے، اے ہوا زیدن وہ جو زید ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا میرے عزیزو مبتدا ہے، زیدن خبر ہے۔ یہاں توجہ رہے کہ اگر یہ قائل ہو جائیں کہ مخصوص بالمد خبر ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ یہ جو مخصوص بالمد ہے یہ مبتدا ہے، پھر ہماری شاہد مثال سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، پھر ہم شاہد مثال اس کو نہیں بنا سکیں گے۔ مثلا اس کو بنا دیں گے زید کو مبتدا، نعم الرجل فعل، فعل مل کر خبر مقدم۔ ٹھیک ہے یہ نہیں، پھر ہماری شاہد مثال نہیں بن سکتا۔ زور دے رہا ہوں بار بار، اگر قائل ہو جائیں کہ مخصوص بالمد خبر ہے تو پھر ہماری شاہد مثال ہے مبتدا معذوف ہے۔ اور پانچواں مورد یہ ہے جہاں مبتدا حذف ہوتا ہے، وہ کیا جی؟ وَإِذَا أُخْبِرَ عَنْهُ بِنَعْتٍ مَكْتُوبٍ عَنْ مَطْبُوعِهِ عَنْهُ مبتدا، اخبر عنہ جب مبتدا کی خبر دی جائے، بِنَعْتٍ مَكْتُوبٍ ایک نعت کے ذریعے، مَكْتُوبٍ جو کٹی ہوئی ہے، عَنْ مَطْبُوعِهِ جو اپنے مطبوع یعنی منعوت، نعت منعوت ہوتا ہے نا، جو اپنے منعوت سے کٹی ہوئی ہے، اما لمجرد المد یا صرف مد کے لیے، او ضم یا ضم کے لیے، او ترحم یا ترحم اور رحم کے لیے ہے۔ نحو الحمدللہ الکریم، توجہ فرماؤ میرے آقا جان، یہ جو الکریم ہے یہ نعت ہے کس کی؟ للہ کی۔ اگر یہ کٹی ہوئی نہ ہوتی تو للہ الکریم پڑھتے، کیونکہ صفت موصوف کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ للہ موصوف یا منعوت اور الکریم میں، للہ الکریم میں پڑھتے نا، صفت بنتی اس کی جا کر، نعت بنتی۔ لیکن اب کیا ہے آقا جان؟ اب یہ پڑھا ہے الکریم للہ، جو اس کا منعوت ہے اس سے کریم صفت کو کاٹا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا بتا رہے ہیں جب مبتدا کی خبر دی جائے نعت مقطوع کے ذریعے سے تو اس وقت بھی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معذوف ہوتا ہے۔ توجہ کر لیں ایک مرتبہ پھر، اذا اخبر عنہ بنعت مقطوع جب مبتدا کی خبر دی جائے نعت مقطوع کے ذریعے، ان مطبوع وہ نعت جو اپنے مطبوع سے کٹی ہوئی ہے، اما لمجرد المد یا صرف مد کے لیے، او ضم یا کون بھلا وہ نعت، اما لمجرد المد یا صرف مد کے لیے، او ضم یا ضم کے لیے، او ترحم یا ترحم کے لیے، رحم کے لیے۔ ناو الحمدللہ الکریم، توجہ فرماؤ میرے آقا جان، یہ الکریم جو نعت ہے یہ اپنے مطبوع جو اللہ ہے للہ اس سے یہ کٹی ہوئی ہے، لہذا اس کا مبتدا بھی حذف ہے۔ اے ہو الکریم، الکریم خبر ہے مبتدا معذوف ہوا کی، ہو الکریم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جو عرض کر رہا ہوں نعت منعوت، ایک ہوتی ہے نعت منعوت، ایک ہوتی ہے صفت موصوف۔ ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً ملتی جلتی ہیں لیکن تھوڑا دقیق فرق بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ صفت میں اور نعت میں جو ہے کچھ تھوڑا فرق ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے کسی موقع پہ۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دقت والا تھوڑا سا فرق ہے ان کے درمیان، لیکن بالآخر ایک مسامعہ کر کے دونوں کو نعت ہے صفت ہے کہے جاتے ہیں۔ لیکن جب نعت کہیں تو نعت کے مقابلے میں منعوت کہنا چاہیے، جوڑ بھی ہے، اور صفت کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ موصوف کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ہمارا جناب علی تھا ایک سوال نمبر 58 تھا۔ سوال نمبر 58 کا میں ایک دقیقہ آپ سے لے کر بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مبتدا کو کتنی جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے؟ 5 جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ جناب علی بیان کیے۔ پہلا مورد یہ تھا کہ جب جواب قسم جو ہے مبتدا کی جگہ کے اوپر آ جائے مبتدا حذف ہو جاتا ہے۔ جب مبتدا کی خبر مصدر ہو اور مبتدا کے لفظ کی ہم شکل بھی ہو تو اس وقت بھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مورد جو آج کی بحث سے مربوط تھا وہ یہ تھا کہ لا سیما کے بعد بھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے جب مستثنیٰ کو جو ہے رفع دیا جائے، لا سیما کے ذریعے سے رفع دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ اور چوتھا یہ تھا کہ نعم اور بیسا کے باب میں بھی اگر قائل ہو جاتے ہیں کہ مخصوص بالمد خبر ہے تو اس وقت بھی اس کا مبتدا جو ہوگا وہ معذوف ہوگا۔ اور پانچواں مورد یہ تھا کہ مبتدا کی جب خبر دی جائے نعت مقطوع کے ذریعے، نعت مقطوع خبر ہو تو اس کا مبتدا بھی حذف ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ پچھلا سوال آگا جان۔ اور سوال نمبر 59 یہ ہے، دقت فرمانا، سوال پڑھتا ہوں، سوال 59 متی یحذف الخبر جوازاً، خبر کو بطور جواز کب حذف کیا جاتا ہے؟ پہلی بات مبتدا کی تھی، ابھی خبر کی ہے کہ مبتدا کو کب بطور جواز حذف کیا جاتا ہے۔ تو جواب میرا کا جان یہ ہے کہ خبر کو بطور جواز حذف کیا جاتا ہے جب قرینہ خبر کے حذف کرنے کے اوپر دلالت کرے۔ مبتدا کو بطور جواز حذف کیا جاتا ہے جب قرینہ اس خبر کے حذف پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں میری زبان سے مبتدا نکلا ہے، غلط نہ نکل گیا ہو۔ خبر کو حذف کیا جاتا ہے، خبر کی بات کر رہا ہوں، بطور جواز جب خبر کے حذف کرنے کے اوپر قرینہ دلالت کرے۔ اور یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ غالباً آقا جان جو خبر حذف ہوتی ہے اذا فجائیہ کے بعد ہوتی ہے میرے آقا جان۔ نمبر 1 جیسے یہ دیکھو خرجت فاذن العدو، اذا فجائیہ کے بعد ہے، العدو مبتدا کامن اس کی خبر ہے، یعنی اذا فجائیہ کے بعد خبر حذف ہوتی ہے۔ اور دوسرا فی جواب الاستفہام، استفہام کے جواب میں جو ہے خبر حذف ہوتی ہے، استفہام کے جواب میں۔ جیسے مثلا کوئی پوچھے کہ من عندک، آپ کے پاس کون ہے، جواب میں کہیں اس استفہام کے جواب میں ابو کا، تو اس کی خبر بھی حذف ہے، یعنی وہ ہوگا ابو کا ان دی۔ استفہام کے جواب میں بھی خبر حذف ہو جاتی ہے، اور ان دو کے علاوہ یعنی ادائے فجائیہ اور استفہام کے جواب کے علاوہ بھی کوئی قرینہ موجود ہو تو خبر حذف ہوتی ہے۔ جیسے مثلا کہوں ابو کا ناجیون و اخو کا کیا، ابو کا ناجیون، ابو کا مبتدا، ناجیون خبر، آپ کا باپ کامیاب ہے، و اخو کا عطف ہے، اور آپ کا بھائی، آپ کہیں گے یعنی مطلب کہنا چاہتا ہے اور آپ کا بھائی بھی کامیاب ہے، تو قرینہ موجود ہے، عطف جو ہو رہا ہے اخو کا ناجیون، ٹھیک ہے، اخو کا کی جو خبر ہے وہ کیا ہو جائے گی، حذف ہو گئی ہے۔ تو کتنے مورد بن گئے ہیں یہاں بلا جو اس کے اندر پڑے ہیں ہم نے 3 کہ خبر کو حذف کیا جاتا ہے بطور جواز، ٹھیک ہے، جب قرینہ موجود ہو، اور یہ غالباً کہاں ہے، ان جگہوں پہ، ادائے فجائیہ کے بعد ہے، استفہام کے جواب میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان 2 کے علاوہ بھی ہے۔ توجہ، یحذف الخبر جوازاً اذا دلت القرینۃ علی حذفہ، خبر کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً بطور جواز اذا دلت القرینۃ علی حذفہ، جب قرینہ دلالت کرے، دلت کا فاعل قرینہ، جب قرینہ دلالت کرے علی حذفہ خبر کے حذف پر، وذالک یکون فی الغالب، اور یہ ذالک کون، یعنی یہ خبر کا حذف ہونا، ذالک یکون فی الغالب، غالباً جو ہے بعد اذا الفجائیہ، اذا فجائیہ کے بعد ہے، نحو خرجت فاذن العدو اے کامنن، خرج تو میں نکلا، یا اچانک دشمن کیا تھا، کامنن کمین میں تھا، کمین کا مطلب ہے یعنی مورچے میں تھا، تاڑ میں تھا، مورچہ لگا کر نا دیکھ رہا تھا، یا اچانک دشمن، کامنن خبر ہے حذف ہوئی ہے،
خرج تو میں نکلا، یا اچانک دشمن کمین میں تھا، کمین کا مطلب یعنی مطلب ہے تاڑ میں تھا، ایک مورچے میں تھا، او فی جواب الاستفہام، یا خبر حذف ہوتی ہے کہاں کا جان، استفہام کے جواب میں، کا قول کا آپ کے قول میں، ابو کا جواباً لمن قالا، ابو کا جواباً جواب دینا، لمن قالا جو آپ کو کہے، من عندکا آپ کے پاس کون ہے، اس کے جواب میں کہیں آپ کا قول ابو کا، تو اس کی خبر بھی حذف ہوتی ہے، یعنی ابو کا عندی، قرینہ عقلیہ موجود ہے، جیسا سوال تھا اسی کے مطابق پھر جواب ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کون ہے، آپ نے کہا ابو کا، یعنی ابو کا عندی، آپ کا باپ میرے پاس ہے۔ اور تیسری جگہ یہ ہے او فی غیرہما، یہ ان دونوں کا غیر ہو، دونوں سے مراد ضائع فجائیہ اور استفہام کے جواب ان کے غیر میں بھی، نحو ابو کا ناجحن و اخو کا، ابو کا ناجحن، ابو کا مبتدا، ناجحن خبر، آپ کا باپ کامیاب ہے، و اخو کا یعنی کیا، و اخو کا ناجحن، یہ جو ناجحن ہے اس کی خبر ہے اخوکا کی جو حذف ہو گئی ہے، قرینہ تھا کیونکہ عطف ہو رہا تھا، واخوکا ناجحن، واخوکا کذالک، اے واخوکا کذالک، اور آپ کا بھائی بھی اسی طرح ہیں، یعنی کامیاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان۔ اب جو سوال بعدی ہے اس پہ آپ نے ذرا دھیان دینا ہے، مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، آپ کی توجہ کا طلب کار ہوں۔ متی یحذف الخبر وجوباً، خبر کو کب بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے، خبر کو کب بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے، پچھلے سوال میں جائز تھی اور اب یہ ہے کہ خبر کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب۔ کہاں آغا جان؟ 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں خبر کو بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے، 6 جگہوں میں، ٹھیک ہے، 6 جگہیں، کہاں کہاں توجہ فرمانا۔ خبر کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب جب خبر کی جگہ پر کوئی ایسی چیز آئی ہو جو خبر کا جانشین ہو، خبر کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب جب خبر کی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو جو خبر کا جانشین ہو، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو خبر کا جانشین بن کر آئی ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ جب 6 چیزیں خبر کا جانشین بن کے آئی ہوں، خبر کی جگہ پر آئی ہوئی ہوں، خبر کی جگہ کو پر کر دیا ہو، وہاں خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور پہلی جگہ ہے یہ ہے کہ قسم صریح کا جواب، جب خبر کی جگہ پر ہو، خبر کا جانشین ہو، قسم صریح کا جواب میرے عزیزو، جیسے لا امرو کا لا اقومنا، یہ لا اقومنا قسم صریح کا جواب ہے اور خبر کی جگہ کے اوپر ہے، لا امرو کا مبتدا، لا اقومنا جواب قسم ہے اور اس خبر کی جگہ پہ ہے یہ۔ قسم صریح سے کیا مراد ہوتی ہے اگر جان؟ سوال ہے، قسم صریح سے مراد یہ ہے جو صرف قسم کے لیے استعمال ہو، غیر قسم میں وہ استعمال نہ ہو۔ قسم صریح سے مراد یہ ہے جو صرف قسم کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، اور غیر قسم میں استعمال ہی نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر قسم صریح نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قسم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے وہ کلمہ اور غیر قسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اگر قسم صریح نہ ہو تو خبر کو ثابت رکھنا بھی جائز ہے اور خبر کا حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اگر قسم صریح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے دیکھا ہے کہ خبر کا حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قسم کیا ہے جان؟ صریح نہیں ہے، قسم صریح نہیں ہے، تو اس کی خبر کو ثابت کرنا بھی جائز ہے اور حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جناب مثال رکھ رہا ہوں، دیکھو قسم جو آئی ہے وہ
سری نہیں ہے، غیر سری ہے۔ عہد اللہ لأفعلن، عہد اللہ مبتدا، لأفعلن قسم میں غیر سری کا یہ جواب ہے، لأفعلن، ٹھیک ہے، تو خبر حذف ہو گئی ہے، اور خبر کو ثابت کرنا بھی جائز ہے۔ عہد اللہ علیہ لأفعلن، اب علیہ جو خبر ہے وہ واضح ہو گئی ہے، عہد اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد جہاں آغا جان خبر کو حذف کیا جاتا ہے اور خبر کی جانشین بنتی ہیں 6 چیزیں، ان میں سے دوسرا کیا ہے جی؟ لولا، جواب لولا۔ لولا کا جواب جب خبر کی جانشین بن کے آیا ہو، لولا کا جواب، تو وہاں بھی کیا ہوگا؟ خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ لولا کا جواب جانشین ہو 6 چیزوں میں سے۔ لولا العدل لفسدت الرعیۃ، اب یہ لولا کا جواب ہے، لفسدت الرعیۃ، یہ خبر کا جانشین ہے، تو جو خبر ہے نا اصل وہ حذف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب لولا کا جواب خبر کا جانشین ہو تو وہاں بھی خبر حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کی شرط یہ ہے، اس دوسرے کی لولا والے جواب کی، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ دلالت کرے وجود مطلق پر۔ اگر خبر دلالت کرے وجود مقید پر تو وہاں خبر کو کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، وہاں خبر کا ثابت کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا مورد میرے آقا جان، ظرف اور جار مجرور جب خبر کا جانشین ہو، ظرف اور جار مجرور جب خبر کا جانشین ہو اور خبر وجود مطلق پر دلالت کر رہی ہو، ٹھیک ہے، وہاں بھی خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ 3 مورد ہو گئے۔ اور چوتھا مورد یہ ہے آقا جان، حال جب خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، حال جو خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن آیا کس جگہ کے اوپر ہوا ہے یہ حال خبر کا جانشین بن کر آیا ہے، خبر کی جگہ کے اوپر حال ہے جو خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہاں بھی خبر کیا ہوگی؟ حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی یہ مثال انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ضربی العبد مسیئن، یہ ضربی العبد جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور مسیئن یہ حال ہے، اور خبر کی جگہ کے اوپر یہ آیا ہوا ہے۔ پس حال جو خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر یہ بھی خبر کا جانشین بن کر آ جائے تو خبر حذف ہو جاتی ہے۔ 4 ہو گئیں آقا جان۔ اور 5واں میرے عزیزو یہ بنتا ہے صفت کا معمول، تھوڑا اشارہ لینا پھر عبارت سے حل کرتے ہیں۔ صفت کا معمول وہ صفت جس سے پہلے نفی ہے یا استفہام ہے، اس صفت کا معمول جب خبر کا جانشین ہو تو خبر کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے۔ جب صفت کا معمول وہ صفت جو جس سے پہلے نفی یا استفہام ہے، یہ معمول جب کیا ہو آقا جان؟ خبر کا جانشین ہو، ٹھیک ہے، خبر حذف ہوتی ہے۔ 5 جگہیں ہو گئیں اور 6 چیزیں تھیں۔ چھٹی کیا ہے؟ جب ایک اسم کا عطف کریں مبتدا پر واو مصاحبت کے ذریعے سے، جب ایک اسم کا عطف کریں مبتدا پر واو مصاحبت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا؟ خبر حذف ہو جاتی ہے۔ جب ایک اسم کا عطف کریں مبتدا پر واو مصاحبت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جیسے کل انسان و فعلہ، اس فعلہ اسم کا عطف کیا مبتدا کل انسان پر اور یہ واو مصاحبت ہے، یہاں بھی خبر جو ہے وہ حذف ہے۔ تو 6 چیزیں بن گئی ہیں آقا جان، ٹھیک ہے۔ سوال کیا ہے؟ بہت ہی لطفاً، بہت ہی توجہ فرمانا میرے آقا جان۔ سوال یہ ہے متى یحذف الخبر وجوباً، خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب؟ تو جواب عرض خدمت ہے کہ خبر کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب جب خبر کی جانشین ہو ایک ایسی چیز جو
مثلاً کیا آغا جان خبر کی جگہ کو پر کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ جب خبر کی جانشین ہوں 6 چیزیں تو اس وقت خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جواب قسم السری، قسم سری کا جواب خبر کا جانشین ہو 1، لولا کا جواب لولا کا جواب معذرت خبر کا جانشین ہو، لولا کا جواب 2، ظرف اور جار مجرور خبر کی جگہ پہ آئے ہوئے ہوں، حال جو خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا خبر کی جگہ پر آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ معمول صفت خبر کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور آخری یہ تھا کہ جناب جب اسم پر عطف کریں ایک مبتدا پر واو مصابت کے ذریعے سے، اور وہ اسم جو ہے جس کا مبتدا پر عطف کیا ہے واو مصابت کے ذریعے سے وہ کس کی جگہ پر آیا ہوا ہو، وہ ہوئی خبر کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہو، تو یہ تقریباً 6 چیزیں بنتی ہیں کہ جہاں حذف کیا جاتا ہے خبر کو۔ توجہ فرماؤ جناب علی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا جان، یحذف الخبر وجوباً، خبر کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً بطور وجوب، اذا خلفہ ما یسد مسدہ، خلف ما فاعل خلف ہوا ہے، اذا خلفہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی، خلفہ کی خبر کی طرف، اذا خلفہ ما جب اس خبر کا جانشین و ما ایک ایسی چیز یسد مسدہ جو خبر کو پر کر دے، وہوا ستۃ اشیاء، اور وہ کتنی چیزیں ہیں، ستۃ اشیاء 6 چیزیں ہیں جو مطلب ہے خبر کا جانشین ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جواب القسم سری، قسم سری کا جواب، نحو لعمرک لأقومن، تو یہ لأقومن خبر کا جانشین آیا ہے۔ لعمرک، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، زندگی کی قسم بھی ہے، اور دین و مذہب کی بھی لعمر کا معنی آیا ہے، آپ کے دین کی قسم یا آپ کی عمر کی قسم، لأقومن میں ضرور قیام کروں گا، تو یہاں کیا ہے لعمرک مبتدا ہے، لأقومن جواب قسم ہے، خبر کی جگہ پہ اصل میں یہ ہے اے لعمرک قسمی، ٹھیک ہے، لعمرک قسمی، یہ جو ہے نا قسمی، یہ جناب علی قسم، قسم کیا ہے جان سری ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب آیا ہوا ہے۔ فائدتن المراد بالقسم سری، قسم سری سے کیا مراد ہے، سوال آگا جان، المراد بالقسم سری ما لا یستعمل فی غیرہ، جو غیر قسم میں استعمال نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ الْقَسَمُ سَرِيًّا، اگر قسم سری نہ ہو، ان کا جواب کیا ہے، اگر قسم سری نہ ہو، جاز اثبات الخبر وحذفہ، خبر کا ثابت رکھنا وحذفہ، اور خبر کا حذف کرنا جائز ہے، یعنی خبر کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں حذف بھی کر سکتے ہیں اگر قسم سری نہ ہو۔ نہ ہو عہد اللہ لا افعلن، عہد اللہ مبتدا لا افعلن، یہ جناب علی جو عہد اللہ قسم غیر سری ہے اس کا جواب ہے لا افعلن، ٹھیک ہے، اور خبر کی جگہ کے اوپر آیا خبر حذف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی مثال میں جو ہے کیونکہ عہد اللہ قسم سری نہیں ہے تو اس لیے خبر ثابت بھی ہے، اور عہد اللہ علیہ لا افعلن، ٹھیک ہے، اللہ کا عہد میری گردن پر ہے لا افعلن کہ میں ضرور کروں گا۔ جواب لولا، لولا کا جواب جب خبر کی جانشین ہو، نحو لولا العدل لفسدت الرعیۃ، لولا العدل اگر عدل نہ ہو، لفسدت الرعیۃ رعیت اور مردم فاسد ہو جاتے، اگر عدل نہ ہوتا تو لوگ فاسد ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اے لولا العدل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لولا العدل موجود خبر ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اگر عدل موجود نہ ہوتا تو رعیت فاسد ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ یہاں اب ہوا کیا ہے بلا، لفسدت الرعیۃ جو خبر ہے موجود اس کی جگہ کے اوپر یہ لولا کا جواب آیا ہوا ہے،
फ़ायदतुन व शर्त अन यकून अल ख़बर दालन अला वजूद मुतलक़न, शर्त हो इसी दूसरे मौरद की, ये जो जवाब लौला पढ़ रहे हैं ना इसकी, व शर्त हो इसी दूसरे मौरद की शर्त है अन यकून अल ख़बर दालन अला वजूद मुतलक़न, कि ख़बर दलालत करे वजूद मुतलक पर, ख़बर दलालत करे वजूद मुतलक पर, वजूद मुतलक यानी अफ़ाल उमूम। फ़इज़ा दल्ल अला वजूद मुक़य्यद, और ख़बर जब दलालत करे वजूद मुक़य्यद पर, वजूद मुक़य्यद बेसिफ़तिन जो सिफ़त के साथ है, वजब इस्बात हो तो ख़बर का साबित करना वाजिब है। नहव लौलल अमीर वाक़िफ़ुन लजलस्तु, अगर अमीर खड़ा ना होता लजलस्तु तो मैं बैठ जाता। ठीक है, यहाँ क्या है आगाजान, ख़बर दलालत कर रही है वजूद मुक़य्यद पर, तो उसको ज़िक्र किया है हमने, वाक़िफ़ुन को ज़िक्र किया है। अज़्ज़र्फ़ वल जार वल मजरूर, ज़र्फ़ और जार व मजरूर जब जानशीन हो, नहव अल अमीरो इंदका औ फ़िद्दारे, अल अमीरो मुब्तदा इंदका ज़र्फ़ है औ फ़िद्दारे जार मजरूर जो है, ठीक है, ये ख़बर की जगह के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, इज़ा कानल वजूदो मुतलक़न, इज़ा कानल ख़बर, यानी जब ख़बर जो है वो क्या वजूद मुतलक हो, ख़बर वजूद मुतलक हो, कायनन हो यकून हो, तो उस सूरत में भी क्या किया जाता है जान, इसकी जो मतलब है ख़बर है वो हज़फ होती है। दोबारा अज़्ज़र्फ़ वल जार वल मजरूर, अज़्ज़र्फ़ और जार व मजरूर नहव अल अमीरो इंदका, ठीक है, यानी असल में अल अमीरो कायनुन इंदका, या ये होगा अल अमीरो फ़िद्दारे, अल अमीरो कायनुन फ़िद्दारे, तो वही हकीकत में ख़बर है, वही हकीकत में ख़बर है जिसके साथ ये इंदा और फ़िद्दार मुतअल्लिक़ हैं। अज़्ज़र्फ़ वल जार वल मजरूर, ज़र्फ़ और जार व मजरूर नहव अल अमीरो इंदका औ फ़िद्दारे, इज़ा कान अल वजूद मुतलक़न, जब ख़बर वजूद मुतलक हो, वजूद मुतलक हो, कायनन हो यकून हो। और चौथा मौरद आगा जान, अल हाल वल्लती ला तस्लु अन तकून ख़बरन, हाल जो सलाहियत नहीं रखता है कि वो ख़बर वाक़ई हो, नहव ज़रबियल अबदा मुसीअन, ज़रबियल अबदा मुसीअन, यहाँ क्या करें आगा जान, ज़रबियल अबदा मुसीअन में मुसीअन जो हाल है ना, ये ख़बर का जानशीन है, ख़बर हज़फ है। ठीक है, मुसीअन हाल है, ख़बर का जानशीन है, ख़बर हज़फ हो गई है। अल हाल अल्लती ला तस्लु अन तकून ख़बरन, हाल जो सलाहियत नहीं रखता कि वो ख़बर हो, जैसे ज़रबियल अबदा मुसीअन, मेरा आब्द को मारना, ठीक है, दर हालांकि वो गुनाहगार है, ए के ज़रिए तोज़ी दे रहे हैं, ज़रबियल अब्दु हासिलुन, मेरा आब्द को मारना हासिलुन हासिल हुआ, इज़ा काना मुसीअन, यानी इज़ा काना अल अब्दु मुसीअन, जब आब्द किया था बदकार था, जब आब्द गुनाहगार था तो मैंने आब्द को मारा और वो हासिल हुआ। ज़रबियल अब्द, मेरा मारना जो है आब्द को हासिल हुआ जब आब्द किया था गुनाहगार था। अगली मिसाल जी, व अफ़ज़लु खैरिन तअमलहु व अंत तख़दिमुल मसलहता, बेहतरीन खैर को तुम अंजाम दे रहे होते हो, दर हालांकि जब मसलहत जामे में होते हो। व अंत तख़दिमुल मसलहता जो है ये क्या है, जुमला है कैम मकाम ख़बर है जो कि मौजूदुन है आगा जान, ये जुमला कैम मकाम है मौजूदुन के, तुम जब खिदमत मसलहत जामे में होते हो, बेहतरीन अमल को अंजाम देते हो। ठीक है, इसके नीचे जो है ना फ़ायदा इसी हाल के साथ मरबूत है, वो क्या है, ला तुग़नीन हाल अनिल ख़बर, हाल ख़बर से बेनियाज़ नहीं करता है, इल्ला इज़ा कानल मुब्तदा मस्दरन, मगर जब मुब्तदा मस्दर हो, मुज़ाफ़न इला मामूल, और वो मस्दर मुज़ाफ़ हो अपने मामूल की तरफ। ठीक है, या औ अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़न इलल मस्दर, या वो क्या होगा जान मुब्तदा अफ़अल तफ़ज़ील हो जो मुज़ाफ़ हो रहा है मस्दर की तरफ, कमा रअयता फ़िल मिसालैन, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। ठीक है, ये हाल जो है वो ख़बर से बेनियाज़ नहीं करता है, मगर जब मुब्तदा मस्दर हो
مضاف ہو رہا اپنے معمول کی طرف، جیسے ضربی الابدا، تو یہ جو تھی مطلب ہے مبتدا مصدر ہے ضرب اور مضاف ہوئی ہے اپنے معمول کی طرف، یا وہ مبتدا فعل و تفضیل ہو جو مضاف و مصدر کی طرف، جیسے افضل و خیرن، ٹھیک ہے، افضل و تفضیل مضاف ہو رہا ہے مصدر کی طرف، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی مثالوں میں دیکھا۔ او الا ما یؤول بہ، یا وہ چیز جو مصدر کی تعویل میں ہو، یا افعل و تفضیل کیا کہیں اگر جان مضاف ہو کس کی طرف؟ الا ما یؤول بہ، وہ چیز کی طرف جو مصدر کی تعویل میں ہو، نہ ہو اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یا اقرب افعل و تفضیل ہے اور یہ کیا ہوا ہے اگر جان، یہ مضاف ہوا ہے اس چیز کی طرف جو مصدر کی تعویل میں ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بہترین یعنی نزدیک ترین حالت بندہ خدا کے وقت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ حالت سجدہ میں ہو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، نزدیک ترین چیز جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، کیا ہے وہ؟ وہو ساجد، کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہو، ٹھیک ہو گئی اگر جان۔ تو یہ ما مصدری یکونوں کو طویل مصدر میں لے جائے گا، تو اقرب جو افعل و تفضیل ہے یہ مضاف ہوا مصدر کی طرف جو طویل مصدر ہے، ٹھیک ہو گئی اگر جان بات۔ یہ تھا ہمارا چوتھا مورد، اور پانچواں مورد جو ہے اگر جان توجہ فرمائیں وہ یہ ہے معمول الصفت المسبوقۃ بنفی و استفہام، معمول صفت جس سے پہلے یعنی صفت جس سے پہلے نفی ہے یا استفہام ہے، نحو اقائم اخواکا، اقائم صفت ہے استفہام کے بعد ہے اور اس کا معمول کیا ہے اخواکا، یہ جانشین خبر ہے، معمول صفت جس سے پہلے نفی ہے استفہام ہے اور یہ جانشین خبر ہے تو خبر حذف ہو گئی ہے، اس کا محل شاہد ہے ہمارا اخواکا، ٹھیک ہے، یہ معمول صفت ہے اور جانشین خبر ہے، خبر حذف ہوئی ہے۔ اخواکا کیا ہے؟ فاعل ہے، قائم کا فاعل ہے، قائم مقام خبر ہے۔ اقائم اخواکا، کیا آپ کے دو بھائی قائم ہیں۔ وما مخذول تابعوکا، یہاں صفت کیا ہے؟ مخذول، اس میں مفعول ہے، ما نفی کے بعد ہے اور اس کا جو معمول ہے وہ تابعوکا ہے۔ ما مخذول تابعوکا، آپ کے پیروکار ذلیل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تابعوکا میں بار بار کہتا آ رہا ہوں اگر جان کہ یہ معمول صفت جو ہے یہ جب خبر کا جانشین ہو تو خبر حذف ہے، اب تابعوکا نائب فاعل جو ہے قائم مقام یہ خبر ہے یعنی۔ چھٹا مورد اور آخری، عطف اسم علی المبتدا بواو المصابۃ، عطف اسم علی المبتدا، جب اسم کا عطف اسم کا عطف کیا جائے علی المبتدا، اسم کا عطف کیا جائے مبتدا پر، بواو المصابۃ، واو مصابت کے ذریعے سے، نحو کل انسان و فعلہ، اے کل انسان و فعلہ مقترن معہ، ہر انسان اور اس کا جو فعل ہے مقترن معہ، اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا سمجھے آگے جان آپ؟ اسم کا عطف کیا ہے مبتدا پر فعلہ، اس کا عطف کیا کل انسان ان کے اوپر، اور یہ جو اسم ہے یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ واو مصابت کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، تو یہ ہمارا محل شاہد ہے، تو اس وقت جو ہے خبر حذف ہو جاتی ہے، کل انسان و فعلہ، اے کل انسان و فعلہ مقترن معہ، ہر انسان اور اس کا فعل، یہ مقترن معہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، تو یہاں مقترن خبر حذف ہوئی ہے، فائدتن و شرط ان تکون الواو نصا فی المصابۃ، شرط ہے خبر کے حذف کرنے کی کہ یہ واو جس کی بات کر رہے ہیں نصا فی المصابۃ، مصابت میں نص ہو، کیا مطلب؟ یعنی صریح ہو، مصابت میں کوئی عطفہ یا کوئی اور واو وغیرہ نہ بن سکتی ہو، واو اور صرف مصابت کی ہو، نص کا مطلب یہ ہے، لتقوم مقام مع، تاکہ وہ واو مع کے قائم مقام ہو، وہی نائدین اس وقت یعنی کس وقت؟ جب یہ واو نص ہو، یکون ذالک، اس وقت کیا ہوگا؟ ہی نائدین یکون ذالک کما لو قیلا کل انسان مع فعلہ،
کہ کہا جائے کل انسان ما فعل، ہر انسان اپنے فعل کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فَيَسُدُّ مَسَدَّ الْخَبَرِ، تو پس واو معیت اور اس کا مدخول جس کے اوپر وہ وا داخل ہوئی ہے، یعنی وَفِعْلُهُ، یہ کیا ہے؟ فَيَسُدُّ مَسَدَّ الْخَبَرِ، یہ جانشین خبر ہے، یسد مسد الخبر، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ بحث ہماری تمام ہو گئی۔ اگر جان موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔